آنے والے واپس پلٹ چکے تھے، لیکن اس کا دماغ اسی ایک بات میں اٹکا ہوا تھا۔ کوئی زرغونہ پر کیسا ہی الزام لگاتا، لیکن وہ نہیں مان سکتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ نہایت شفاف آنکھوں والی اس لڑکی کی آنکھوں میں اس نے اپنا عکس صاف دیکھا تھا۔ وہ زبان سے نہیں کہتی تھی، لیکن اس کی ہر ادا یہی کہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس کے جذبات کی پذیرائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے کردار پر اس کا دل گواہ تھا۔ گواہی دینے کے لیے وہ چند بے جان اشیاء بھی موجود تھی جو زرغونہ گزری شب اس کے گھر چھوڑ گئی تھی۔ میں کیوں نہیں گیا اس کے ساتھ؟ جب وہ میری خاطر وقت اور موسم کی پرواہ کیے بغیر یہاں آئی تھی تو کیا میں مرد ہو کر ذرا سی بیماری کو نظر انداز کر کے باہر نہیں نکل سکتا تھا؟ مجھ پر اس کے تحفظ کی ذمہ داری بنتی تھی، لیکن میں اس کے ایک بار انکار کرنے پر ہی رک گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں سے واپس جاتے ہوئے زرغونہ کسی حادثے کا شکار ہو چکی، اور اس چیز نے اسے پچھتاوے میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا، کھوج لگانی ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دھیمی آواز میں بڑبڑاتا وہ گھر سے باہر نکلا، لیکن روئی کی گالوں کی طرح آسمان سے گرتی برف نے اسے ٹھٹکا دیا۔ برف رات سے اب تک وقفے سے کئی بار ہو چکی تھی، اور اس بات کا صرف ایک ہی مطلب تھا، زرغونہ کا ہر نقش برف تلے چھپ چکا تھا۔ کچھ بھی ہو، میں تمہیں تلاش کر کے رہوں گا۔ اس نے زرغونہ کے تصور سے وعدہ کیا۔ ایک بے لوث محبت کرنے والی لڑکی کم از کم اس کی تو حقدار تھی۔ اس نے اپنے پہلو میں سوئی زرمینے کو دیکھا۔ کم عمر اور بلا کی حسین وہ لڑکی کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی، لیکن صد افسوس وہ ایک ایسے مرد کے حصے میں آئی جسے اس کی چاہ نہیں تھی۔ اس نے اس سے شادی کا بندھن صرف اس لیے باندھا تھا کہ اسے اپنے باپ کو راضی کرنا تھا۔ ہنگامی بنیادوں پر انجام پانے والی اپنی شادی کو نپٹا کر اگلی صبح ہی گھر سے روانہ ہونے کو تیار تھا۔ زرمینے کو خبر بھی نہیں ہو سکی کہ کب اس کا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کدھر جاتے ہو قابل؟ ہاں۔ دروازے سے قدم باہر رکھتے ہی زیتون بھی یوں لپک کر اس کے سامنے آئی جیسے رات بھر اس کے دروازے کا پہرا دیتی رہی ہو۔ شہر واپس جا رہا ہوں، بابا کی شرط پوری کرتی ہے اب، اور یہاں نہیں رک سکتا۔ فوری شادی کے لیے حامی بننے کی صورت اس نے اپنے باپ شامل ہاں کو اس امر پر راضی کر لیا کہ وہ اسے امتحان دے کر ڈگری مکمل کر لینے دے، مگر وہ ولیمہ زیتون بھی منہ اندھیرے بیٹے کو روانگی کے لیے تیار دے کر بوکھلائی ہوئی تھی۔ میرے واپس آنے کے بعد کر لینا، شادی ہو گئی ہے تو ولیمہ کون روک سکتا ہے؟ خلاف عادت ماں کو ترش لہجے میں جواب دے کر وہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ سفر طویل تھا، اس لیے اسے سوچنے کے لیے بہت سا وقت مل گیا۔ زرمینے میری منزل نہیں ہے، زارا کو پائے بغیر میری ذات کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، زرمینے گاؤں میں اماں اور ابا کے ساتھ رہے گی، میں زارا کو اپنے ساتھ شہر میں رکھوں گا۔ شریعت نے تو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، میں 2 کر لوں گا تو کون سا غضب ہو جائے گا؟ وہ روایتی مرد کی طرح سوچ رہا تھا۔ ویسے بھی اس نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں عورت کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، وہ مرد کے لیے شریک حیات سے زیادہ ملکیت کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس بار زارا کو صاف صاف اپنے جذبات سے آگاہ کر دوں گا، اور امتحانات کے بعد جب گھر ملنے جاؤں گا تو بابا کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ راستے میں ہی سارے فیصلے ہوتے چلے گئے، اور وہ مقصد جس کے حصول کے لیے تمہارے بابا نے اپنی ساری امیدیں تمہارے ساتھ باندھ رکھی ہیں، اس کا کیا ہو؟ اپنے ہی اندر سے اٹھنے والے سوال نے ایک پل کے لیے اسے ہلا ڈالا۔ میں کب انکاری ہوں؟ بابا کا مقصد میرا بھی مقصد ہے، اپنی سرزمین کے لیے اپنی جان تک دینے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ اس نے دبنگ ہو کر سوچا، لیکن کوئی تھا جس نے اس کے اندر کہکا لگایا، 2 بیویوں کے بیچ میں الجھ کر تم دھوبی کے کتے کی طرح ہو جاؤ گے، بیویوں کے ناز نخرے سے بچو گے تو ہی کچھ کر سکو گے۔ اگر میں اسے شکار کر لوں تو کیسا رہے گا؟ ہر طرف میری داغ بیٹھ جائے گی۔ رجب کم عمر تھا اور اپنی عمر کے حساب سے سوچتا تھا۔ ہرگز نہیں، ہم اسے شکار نہیں کر سکتے، اکرام نے سختی سے اسے ٹوکا۔ لیکن کیوں؟ رجب جو اب تک دوستوں میں اپنی بہادری کی داغ بٹھانے کے جانے کتنے خواب دیکھ چکا تھا، ٹھنکا۔ وہ نایاب جانور ہے رجب، اور ہمارا وائلڈ لائف والوں سے معاہدہ ہے کہ ہم کسی نایاب جانور کو ہلاک نہیں کریں گے، چاہے وہ میرے جانور سارے کھا جائے۔ اس نے اکرام کے سمجھانے کا برا منایا۔ اس کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کا گھر گاؤں کے آخری گھر تھا، اور گھر کے ساتھ منسلک مویشی خانہ برفانی چیتے کے لیے آسان ترین ہدف بن چکا تھا۔ اس کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ماضی میں کسی درندے کو قابو کرنے کے لیے بڑا سا پنجرا بنا کر اس میں بھیڑ باندھی گئی، اور درندہ بھیڑ کو شکار کرنے کے لالچ میں اس پنجرے میں آ کر پھنس گیا۔ اس برفانی چیتے کو بھی اسی طریقے سے پکڑ کر ہم وائلڈ لائف کے حوالے کر دیں گے، اور میرا نقصان؟ رجب کا منہ اب بھی پھولا ہوا تھا۔ اس سے ہم وائلڈ لائف والوں سے پورا کروائیں گے، جب تک وہ تمہارا نقصان پورا نہیں کریں گے ہم انہیں برفانی چیتے کو لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اکرام نے اسے تسلی دی۔ اس خانہ خراب کو ضرورت ہی کیا پڑی تھی پہاڑوں سے اتر کر ہمارے گاؤں میں آنے کی؟ میرا اتنا نقصان کر دیا اور آگے کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ رجب کا موڈ خراب تھا، وہ خود بھی خوشی سے نہیں آیا ہوگا۔ ایسے درندے خود کو بھی انسانی آبادیوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔
لیکن کبھی کبھی خوراک کی کمی انہیں بلندیوں سے اتر کر آبادی کا رخ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اکرام نے اسے سمجھایا۔ اس شام تک پورے گاؤں میں برفانی چیتے کی آمد سے متعلق خبریں پھیل چکی تھیں، اور یہ ایسی خبر تھی جس نے زرغونے کے غیاب کے متحیر العقل واقعے کو بھی بلا دیا تھا۔ اہل گاؤں جو زرغونے کا کوئی نشان نہیں ڈھونڈ سکے تھے، اب برفانی چیتے کو دیکھنے کے لیے متجسس تھے۔ اس تجسس میں تھوڑا تھوڑا خوف بھی شامل تھا، اور سب نے اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات شروع کر دیے تھے۔ گاؤں میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو سب سے ہٹ کر مختلف انداز میں سوچ رہا تھا، لیکن اس کی سوچ کی کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ ان سے ذرا ہٹ کر الگ انداز میں سوچ رہا ہے۔ تم نے مجھے اپنی صلاحیتوں سے حیران کر دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو تربیت دی ہے، لیکن جتنی تیزی سے تم نے سیکھا ہے اتنی تیزی سے کسی اور نے نہیں سیکھا۔ حقیقتاً مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کچھ سکھایا ہی نہیں، بلکہ تم سب کچھ سیکھے سکھائے اس دنیا میں آئے ہو۔ صبح کا اجالا ابھی پہاڑوں پر اتنا ہی تھا کہ وہ مارگریٹ کے ساتھ پہاڑ کی اس چوٹی پر آ بیٹھا جس کا انتخاب پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ چوٹی پر پہنچتے ہی اس نے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے اپنا سارا ضروری سامان نکال لیا اور نہایت مہارت سے رائفل کے حصوں کو جوڑ رہا تھا کہ مارگریٹ نے اسے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے شستہ انگریزی میں یہ تحسین آمیز جملے ادا کیے۔ ہمارے علاقے کا ہر فرد ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو پہلی آواز گولی کے دھماکے کی سنتا ہے، اور جب کھیلنے کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کا پہلا کھلونا ان ہتھیاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ اس نے بے نیازی سے جواب دیتے ہوئے اب پیار سے اپنی رائفل پر ہاتھ پھیرا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرا بھی ایک تجربہ ہے، اور میں پوری یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم اپنے ساتھیوں میں بہتر نہیں بہترین ہو، بلکہ اصل میں دنیا کے چند ہی اہل ترین افراد میں سے ایک۔ مارگریٹ کی اس پر جمی آنکھوں میں تیز چمک تھی، یہ چمک اسے الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ سیاہ رنگت والی مارگریٹ کی خود میں دلچسپی کو وہ بہت دنوں سے محسوس کرنے کے باوجود نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اس کی طرف سے مسلسل پیش رفت جاری تھی۔ وہ جس علاقے کا باسی تھا وہاں حسن کی برمار، گلابی رنگت، تیکھے نقوش، بھوری کجی، سبز آنکھوں والی حسیناؤں کا حسن اجنبیوں کے قدم اس زمین سے باندھ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن سیاہ رنگ کی مارگریٹ کی سیاہ آنکھوں میں عجیب وحشیانہ سی کشش تھی۔ اس کی لمبی ٹانگوں، سیدھے شانے اور مضبوط جسم کچھ عجیب طور پر صنف مخالف کو اس کی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے اپنے کئی ساتھیوں کی نظروں اور لبوں پر مارگریٹ کے حصول کی تمنا مچلتی دیکھی، لیکن خود اس کی توجہ کے باوجود اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اسے اپنی کوشش میں اس لیے ناکامی پیش آ رہی تھی کہ مارگریٹ کسی نہ کسی بہانے اکثر اس کے قریب ہی پائی جاتی تھی۔ آج بھی اس مہم پر وہ اس کے ساتھی کے طور پر اس کے ساتھ تھی۔ تمہیں میرے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں یہاں ولی کو بھی اپنے ساتھ لے آتا تو کام چل جاتا۔ یہاں خطرہ ہے اور تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ رائفل کو اسٹینڈ پر ٹکائے وہ اس کے ساتھ منسلک دوربین سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مارگریٹ کی طرف کم سے کم دیکھنے میں ہی بچت ہے۔ دل تو اس کا اپنی تین ترین بیوی کی طرف بھی مائل نہ ہوتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ نفس کے فتنے سے بچنا بڑی مشکل بات ہے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ گلا فریق سراپا دعوت بنا بیٹھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے ہونہار شاگرد کی کارکردگی اپنی آنکھوں سے دیکھوں، ویسے تمہیں اپنے لیے فکر مند دیکھ کر خوشی ہوئی۔ مارگریٹ نے اپنی بات کے اختتام پر ایک معنی خیز کہا لگایا۔ تم ہماری مہمان ہو اور مہمان کا خیال رکھنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور نیچے سڑک پر نظر ڈالی۔ سڑک دور تک خالی پڑی ہوئی تھی، اس سے فی الحال وہاں کسی کی آمد کی توقع بھی نہیں۔ ابھی وہ وقت دور تھا جب اسے اور اس کے ساتھ ہی آس پاس کی پہاڑیوں پر پھیلے اس کے ساتھیوں کو حرکت میں آنا تھا۔ مہمان کہاں؟ اصولاً دیکھا جائے تو میں تمہاری ملازم ہوں، آخر تم لوگوں نے منہ مانگا معاوضہ دے کر میری خدمات حاصل کی تھی۔ سیاہ وحشیانہ حسن میں اداسی نے اپنی جھلک دکھائی۔ تم ہمارے لیے استاد ہو اور استادوں کا ہم احترام کرتے ہیں، پلیز اپنا مشرق والا احترام نہ کرنا کہ لے کر مجھے اپنے پیرنٹس کے رتبے پر فائز کر دو۔ وہ اس طرح بولی کہ اس کے حلق سے کہکا بول پڑا۔ اس نے فوراً ہی اس کہکے کا گلا گھونٹا کہ یہ کہکے لگانے کا مقام نہیں تھا۔ مارگریٹ نے اس کے اس عمل کو انتہائی دلچسپ اور انہماک سے دیکھا کہ وہ مرد ہو کر بھی کھسیا گیا ہے، اور اسے ٹوکتے ہوئے بولا، میرے خیال میں اب ہمیں کام شروع کر دینا چاہیے۔ اس وقت تم میری استاد نہیں بلکہ نائب کی حیثیت سے یہاں آئی ہو، اس لیے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو۔ اوکے باس۔ مارگریٹ نے برا منانے کی بجائے خوشگوار لہجے میں جواب دیا اور کام میں جت گئی۔ پہلے اس نے لیزر رینج فائنڈر سے سڑک کا فاصلہ ناپا، پھر ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار ماپنے لگی۔ ہوا کی رفتار بہت ہی کم ہے اور یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تبصرہ کرنے کے ساتھ اس نے میگزین میں گولیاں بھر کر میگزین کو رائفل کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی آج ہم اپنے دشمن کو اسی کے خون میں نہلا دیں گے۔ آج
تمہارے ٹارگٹ کا تم سے بچ نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ جوابی تبصرہ کرتے ہوئے مارگریٹ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ بھی اس کے قریب ہی اوندھی لیٹ چکی تھی اور آنکھوں سے دوربین لگائے بظاہر اطراف کا جائزہ لے رہی۔ کیا تمہارے خیال میں دشمن اور ٹارگٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ سوال کرتے ہی اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ سختی بھی تھی۔ دشمن اور دوست کی پہچان کرنا غیر معمولی حالات میں آسان نہیں ہوتی مائی ڈیئر۔ کبھی کبھی انسان ایک عمر غلط فہمی میں گزار دیتا ہے، لیکن مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ مجھے یہ پہچان میرے باپ نے کروائی ہے اور مجھے اپنے باپ پر پورا بھروسہ ہے۔ ایسا ہی بھروسہ کبھی مجھے بھی اپنے باپ پر تھا۔ اسی بھروسے کے ناطے میں نے اپنی ہم عمر لڑکیوں جیسی عام سی زندگی گزارنے کی بجائے ہتھیاروں سے دوستی کر لی اور اتنی ماہر ہو گئی کہ مجھے ہاس لوگوں میں موت بانٹنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ کسی ٹارگٹ پر گولی چلاتے ہوئے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے کس جرم میں موت کی سزا دی جا رہی ہے۔ میرے لیے بس اتنا کافی تھا کہ میں اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرنے جا رہی ہوں۔ اس بھروسے نے مجھے کبھی یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ میرا باپ ایک اجرتی قاتل تھا۔ اس نے مجھے بھی وہی بنا دیا تھا کیونکہ وہ اپنا بڑھاپا بھی اپنی جوانی کی طرح عیش و عشرت میں گزارنا چاہتا تھا۔ مارگریٹ کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ اس کی آواز بھی گئی ہے۔ میں اپنے باپ سے زیادہ ماہر ہونے کے باوجود اس کی طرح خوش قسمت ثابت نہیں ہوئی اور میرا نام ایک ٹارگٹ کلر کے طور پر پولیس کے ریکارڈ میں آ گیا۔ پولیس کے ریکارڈ میں نام آنے کے بعد میں نے خود کو گرفتاری سے محفوظ بھی رکھ لیا، مگر مجھے کوئی عمدہ کسٹمر نہیں مل سکتا تھا۔ اس لیے میرے باپ نے عقل مندی سے کام لیا اور مجھے زندگی بچانے کا لالچ دے کر یہاں بھجوا دیا، یہاں اس جگہ جہاں روز دھماکے ہوتے ہیں اور سارا دن گولیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس نے استہزائیہ لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ سے اپنے اطراف میں اشارہ کیا۔ وہ کنگ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں جانتی ہوں کہ سردار نے جو منہ مانگا معاوضہ میرے باپ کو ادا کیا ہے وہ صرف میرے ہنر کی قیمت نہیں بلکہ اس میں میری زندگی کی قیمت بھی شامل ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم ہمارے مہمان ہو، اس لیے خود کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کرو۔ لگتا تھا کہ اب وہ باقاعدہ رو پڑے گی، لیکن اس نے توقع کے بالکل برعکس زور سے سر جھٹکا اور حشاش پشاش لہجے میں بولی، تم نے اپنے لیے بہترین مورچے کا انتخاب کیا ہے۔ ایک تو ہم یہاں سے بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں، دوسرا اچھی بات ہے کہ سورج ہمارے عقب میں ہے، اس طرح نشانہ لینے میں بہت آسانی رہے گی۔ تعریف کے لیے شکریہ، اس نے مختصر جواب دیا، لیکن اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ فطرتاً وہ نرم خو انسان تھا جسے رنگ، خوشبو، شاعری اور کتابوں جیسی اشیاء میں کشش محسوس ہوتی تھی، لیکن ماحول اور عرصے سے باپ کی زبانی سنی جانے والی کہانیاں اسے ہتھیار تھامنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ زارا کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید ان کہانیوں سے منہ پھیر کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا، لیکن محبت کے حصول میں ناکامی نے اسے اپنی علاقے میں پلٹنے پر مجبور کر دیا، اور یہاں رہ کر اس انتقامی کارروائی میں حصہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا جو اپنے تئیں وہ اپنی زمین کی حفاظت کے لیے سر انجام دے رہے تھے۔ وقت قریب آ گیا، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ کیا تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ وہ بہت دیر تک خاموشی سے اپنی اپنی جگہ بے حس و حرکت پڑے رہے، پھر اس نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے اچانک پوچھا، نہیں، ویسے بھی انسانوں کو دوسروں سے زیادہ اپنی نظر پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں اب بھی ایک معنی خیز سی نصیحت تھی۔ کیا تم مجھے کسی خاص سمت میں گائیڈ کرنا چاہتی ہو؟ وہ کچھ جنجلا گیا۔ بالکل نہیں، بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ تم کسی کے بھی ہاتھ کھلونا بننے کی بجائے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر کھلے دماغ سے زندگی کے فیصلے کرو۔ ایک اور نصیحت، اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مارگریٹ کو مخاطب نہیں کرے گا۔ وہ بھی انجان بن گئی اور ایک بار پھر ہوا کی رفتار، نمی اور فاصلہ وغیرہ ناپ کر اسے مطلع کرنے لگی۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب اسے ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنے ٹارگٹ پر توجہ دینی تھی۔ آخرکار اس نے فوجی قافلے کی پہلی گاڑی کی جھلک دیکھ لی۔ اس کی معلومات کے مطابق یہ قافلہ ایمونیشن لے کے جا رہا تھا جسے بعد میں ان کے خلاف ہی استعمال ہونا تھا۔ قافلے میں سب سے آگے چلتی گاڑی جیسے ہی وسط میں پہنچی، اس نے اپنی سنائپر رائفل سے پہلا فائر کیا۔ گولی سیدھی ایک فوجی جوان کی کھوپڑی میں جا کر لگی۔ رد عمل میں ان کی طرف فائر کھولا گیا، لیکن اس دوران پہاڑوں میں مورچہ لگائے اس کے ساتھی اپنے ہتھیاروں کے دہانے کھول چکے تھے۔ ان کے علاوہ ان میں سے صرف ایک مزید مورچے سے سنائپر رائفل استعمال کی جا رہی تھی، باقی اپنی کلیشن کوفیں استعمال کر رہے تھے۔ ان کی طرف سے فائرنگ میں اتنی تیزی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے فوج کے کئی جوان نشانہ بن چکے تھے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ ان کے مورچوں کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ دھیما پڑ گیا ہے۔ لمحہ بار سن گن لینے کے بعد وہ یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ دائیں طرف سمیع اللہ کے مورچے اور نیچے شہباز کے مورچے سے بالکل فائر نہیں کیا جا رہا تھا۔ فائر نہ ہونے کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ وہ لوگ خود نشانہ بن چکے ہیں۔ وہاں اس طرف کوئی سنائپر چھپا بیٹھا ہے۔ یکدم ہی مارگریٹ نے بائیں جانب کی پہاڑی میں موجود گنی جاریوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جلد ہی اسے مارگریٹ سے اتفاق کرنا پڑا۔ وہاں واقعی ہی کوئی سنائپر موجود تھا جو ان مورچوں میں چھپے ساتھیوں کو کامیابی سے نشانہ بنا رہا تھا۔
اس نے اپنی بیرٹ کا رخ آہستہ سے اس کی جانب موڑا اور سانس روک کر اسے نشانہ بنانے کے لیے شست مان لی۔ جھاڑیوں کے درمیان اپنی ہی طرح سے بے حس و حرکت موجود وہ شخص اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ 850 میٹر کا فاصلہ ہے۔ مارگریٹ اپنا کام پوری تندہی سے انجام دے رہی تھی۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اس نے 850 میٹر کی رینج لگائی، پھر جیسے ہی اس کی طرف سے اگلا فائر ہوا اس نے بھی ٹریگر دبا دیا۔ گھنی جھاڑیوں کی وجہ سے وہ اپنے فائر کا نتیجہ دیکھنے سے قاصر تھا، لیکن اصل نتیجہ اس صورت برآمد ہوا کہ وہاں سے ان کے مورچوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ رک گیا۔ وہ دن ان کے لیے بہت بڑی کامیابی کا دن تھا۔ جیو میرے شیر، جیو، تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری رگوں میں شامل خان کا خون دوڑ رہا ہے، کیونکہ اس روز کی کارروائی کو وہ لیڈ کر رہا تھا۔ اس لیے اس کا باپ کامیابی پر زیادہ خوش تھا اور ڈیرے پر واپسی پر کھلی باہوں سے اس کا استقبال کیا تھا۔ آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لایا ہوں بابا۔ اس نے روسی ساختہ رائفل باپ کے قدموں میں رکھی۔ یہ سیمی آٹومیٹک سنائپر رائفل تھی جس کے میگزین میں 10 گولیوں کی گنجائش تھی۔ آہا، یہ تو بہت شاندار رائفل ہے، یہ کہاں سے تمہارے ہاتھ لگی؟ شامل خان 1000 میٹر رینج والی رائفل پا کر کھل اٹھا۔ اوپر ایک سنائپر گھات لگا کر بیٹھا تھا اور تاک تاک کر ہمارے مورچوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ قابل خان نے اس کے سر میں گولی ماری تو ہمارا کام آسان ہوا۔ فوراً ہی ایک ساتھی نے اس کی کارکردگی شامل خان کے گوش گزار کی تو شامل خان نے اس کے شانے پر ایک پرجوش تھپکی دی۔ وہ ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر رہ گیا۔ جانے کیوں اس لمحے اس کی آنکھوں میں اپنے مخالف سنائپر کا چہرہ گھوم گیا۔ گولی نے اس کے بائیں آنکھ میں داخل ہو کر بائیں جانب کے چہرے اور کھوپڑی کا بیشتر حصہ اڑا دیا، لیکن چہرے کا دایاں حصہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک خوبرو جوان تھا۔ اس کے لباس سے شناختی کارڈ اور شناختی کاغذات سمیت کوئی ایسی شے برآمد نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی شناخت کے بارے میں کوئی حتمی بات کی جا سکتی تھی، لیکن بچے کچھ سر پر موجود فوجی ساحت میں کٹے ہوئے بال سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق فوج سے تھا۔ وہ اکیلا وہاں کیوں تھا اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، بس اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے اسے وہاں تعینات کیا گیا تھا اور کسی وجہ سے اس کا جوڑی دار اس کے ساتھ نہیں آ سکا تھا، ورنہ سنائپر عموماً جوڑیوں میں ہی کام کرتے ہیں۔ مرنے والے کی جیبوں سے جو معمولی نوعیت کا سامان نکلا تھا اس میں ایک سادہ سفید کاغذ پر پینسل سے بنا ہوا ایک سکیچ بھی شامل تھا۔ سکیچ میں فوج کے مخصوص ہیئر سٹائل میں سے ایک نوجوان مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ قابل کے ذاتی اندازے کے مطابق سکیچ مرنے والے نوجوان ہی کا تھا۔ صفحے کے کونے میں ZA کے دستخط بھی تھے، یعنی آرٹسٹ کوئی ZA تھا یا تھی جو مرنے والے کو اتنا پیارا تھا کہ وہ موت کے اس کھیل کا حصہ بنتے وقت اگرچہ اپنی کوئی شناخت ساتھ نہیں لایا تھا لیکن اس سکیچ کو خود سے جدا نہیں کر سکا تھا۔ اس روز کی کامیابی کے بعد وہ اپنے باپ کی طرح خوش ہونا چاہتا تھا، لیکن جانے کیوں بار بار دھیان اس سکیچ کی طرف چلا جاتا تھا۔ ایک خوبرو اور بہادر جوان جو یقیناً اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے تنہا قبائلیوں کے علاقے میں ایک خطرناک سمجھے جانے والے علاقے میں آ بیٹھا تھا، اپنے پیچھے خاندان اور دوست احباب چھوڑ کر آیا ہوگا۔ وہ سب اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہوں گے اور اس کی تابوت میں واپسی جانے پر اس کے پیاروں پر کیا گزرے گی۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ فوج کا سپاہی تھا، اور اس فوج کا سپاہی جو ہمارے لوگوں پر ظلم ڈھاتی ہے، جن کی کاروائیاں ہمارے لوگوں میں موت اور زخم بانٹتی ہیں، جو اس ملک کی حفاظت کا کام کرتی ہے، جس کی کسی حکومت نے ہمارے بھلائی اور ہمارے مفاد کے لیے کام نہیں کیا، ہمیں ہمارے حق سے محروم رکھا، اور جب حق نہ ملے تو اسے چھین لینا ہی بہتر ہے۔ جب ندامت کا بوجھ حد سے بڑھ گیا تو اس نے شانے جھٹک کر خود ہی کو ڈپٹا اور سر جھٹک کر خوشی منانے والوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن جانے کیا بات تھی کہ وہ عام سے کاغذ پر بنے اس سکیچ کو کہیں پھینک نہ سکا، اور اس دن کے بعد بار بار اسے اپنی جیب سے نکال کر دیکھتا رہا۔